بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات پوری کرنا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی ہماری زندگی کا اصل راز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامع تصور ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو شامل کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے مطابق کریں۔ جب ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور ہر کام کو اس کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا اپنے والدین کی خدمت کرنا عبادت ہے، دوسروں کی مدد کرنا عبادت ہے، علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو ہماری زندگی کو ایک مقصد عطا کرتی ہے اور ہمیں اس دنیا میں بامعنی بنا دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عبادت کے لیے کیوں چنا؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بہترین تخلیق بنایا، ہمیں شعور، عقل اور ارادہ دیا تاکہ ہم اپنے اعمال کا انتخاب کریں اور اس کے بندے بنیں۔ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک آزمائش بنایا ہے۔ یہاں ہمیں یہ پرکھنا چاہیے کہ کون اپنے رب کا وفادار ہے اور کون اس کے احکامات سے رد گردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کی زینت بنایا تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زندگی ایک مختصر وقت کے لیے ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں اپنی محبت، رحمت اور حکمت دکھانے کے لیے بنائی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے پہچانیں، اس سے محبت کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اب ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنی عملی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف جھکائیں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور زندگی کو اس مقصد کے مطابق گزاریں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری چھوٹی سی زندگی کو اپنی رضا کے لیے عظیم بنا دے۔ آمین۔ سبسکرائب